جناب ہشام کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یا ہشام، من سلط ثلاثا علی ثلاث فکأنما اعان ہواہ علی حدم عقلہ، من اظلم نور فکرہ بطول عملہ ومحاف طرائف حکمتہ بفضول کلامہ وَأَطْفَى نُورَ عِبْرَتِهِ بِشَهَوَاتِ نَفْسِهِ۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تین چیزوں کے ذریعے انسان اپنی عقل و خرد کو خراب اور نابود کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کی دین و دنیا دونوں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ پہلی چیز، انسان کا اپنی بڑی بڑی اور خیالی آرزوؤں میں لگے رہنا۔ انسان جو ہے وہ آرزوؤں کا خواہاں ہو جائے، آرزوؤں میں ہی زندگی گزارنے لگے۔ اب لوگ تو وضاحت کر رہے ہیں کہ آرزو سے مراد کیا ہے، آرزو رکھنا کیا ہے۔ البتہ صرف آرزو کرنا غلط چیز نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کی اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ آرزویں ہوتی ہیں، لیکن خیالات اور آرزوؤں کے دلدل میں غرق ہو جانا ایک ایسا خطرہ ہے جو اس کی عقل کو حقائق سے دور کر دیتا ہے۔ یہاں مراد یہ آرزو سے کہ آرزو ایک اچھی چیز ہے یا غلط چیز ہے۔ آرزو کرنا تو آدمی تمنا زندگی میں کیا کرے گا، اولاد کی آرزو ہے، زمین کی آرزو ہے، مکان کی آرزو، کاروبار کی آرزو ہے، آرزو ہی میں گرا ہوا ہے۔ کہتے ہیں آرزو کرنا غلط نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، آرزوؤں کے دلدل میں پھنس جانا یہ غلط ہے کہ اس کے علاوہ وہ کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے۔ اللہ رسول آپ بھول گئے، یہ اصل میں گڑبڑی۔ مثال طور پر ہلکی سی مثال آپ دیکھیں، ہوتا ہے البتہ بہت چیز رہی ہے، دکان کھولے ہوئے اس وقت مثلا عید کا زمانہ ہے، گاہک کی بھرمار ہے، ہمارے کلو بھائی ہے نا، تو اب آدمی لالچ کرتا ہے، اب تھوڑا سا اور دیکھ لے 10 منٹ اور دیکھ لے، 10 منٹ پتہ چلا نماز ظہر اور عصر وغیرہ سب کیا ہو گئی، چلیے یہ ہے آرزو۔ یہ آرزو خطرناک ہے۔ آرزو کیے آپ، اذان ٹائم ہوا، دکان میں تالا لگائے، بند کر کے چلے، نماز پڑھی، اپنا وظائف جو انجام دی، جا کے پھر تالا کھولا، پھر بیچنے لگے، پھر نماز مغرب کا ٹائم ہوا، پھر اذان ہوئی، تالا لگائے، چلے۔ یہ آرزو صحیح آرزو، اور وہ آرزو بڑھتی گئی، ہمارا 10 اور کھڑے لاؤ دے لے، تب بعد میں 5 بجے پڑھ لیں گے نا، چلو جائے تو قضا ہوگی، نماز مغرب کے ساتھ پڑھ لیں۔ یہ آرزو گڑبڑ کہ آپ نے دنیا کے چکر میں آپ نے کیا کیا، آخرت۔ اچھا یہ کرتے کرتے پھر ایسا نہیں کوئی اسی پہ اکتفا کر لیتا ہے، پھر بڑھتی جاتی، یہ بڑھتی جاتی، یہ ہے خطرناک۔ تو آرزو جو ہے وہ عقل کو کیا کر دیتی ہے، تباہ و برباد کر دیتی، اس طرح کی آرزو۔ دوسری چیز، بعض لوگ بہت زیادہ باتوں کے ذریعے اپنی حکمت آمیز باتوں کو نابود کر دیتے ہیں۔ فضول کی باتیں، ہر جگہ فقر بتیا رہے، یہ کیا ہے، یہ آپ کی حکمت کی باتیں جو آپ سے نکلنے والی تھی وہ مٹ گئی، ختم ہو گئی۔ اب وہی آپ کہیں گے تو ہمارا وقت تو ہے، اسے وقت رات تو کوئی سنتا نہیں، لیکن آپ کبھی کبھی بولیں گے، کبھی کبھی بات کریں گے تو وہ اس کی ویلو ہے۔ اب بھائی کبھی کچھ کہیں بے یقین ہے آج دو کہا تھی پتہ نہیں، یہ چیز اس طریقے کی چیزیں جو ہوتی ہیں اہم ہوتی ہیں۔ فضول کی باتوں میں آپ دن بھر لگے رہے، بک بک کرتے رہے، تو اپنی حکمت کی باتیں جو آپ کی اچھی باتیں بھی دکھا ہو اسی میں گم ہو گئی، اس سے بھی عقل کیا ہو جاتی ہے، آدمی کی زائل ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز جو بتائی آپ کو عقل زائل ہونے کی چیزیں یہ بھی ہے۔ تیسری چیز، بعض لوگ شہوتوں اور نفسانی خواہشات کی بنا پر عبرت کی چیزوں پر توجہ نہیں کرتے، شہوت زدہ ہو گئے، خالی شہوت، خالی عیاشی، خالی جو ہے وہ اسی میں مبتلا ہو گیا آدمی، تب بھی عقل ضائع ہو جاتی ہے۔ اور جانتے شہوت سے کیا ہو جاتی ہے، عقل ضائع ہو جاتی ہے۔ ایک حکمتوں میں سے ایک حکمت اور بھی جو غسل کے واجب ہونے کی چیزیں ہیں کہ غسل کو واجب ہے اس عمل کے بعد،
ایک وجہ یہ بھی ہے، اس کا فلسفہ یہی کہ اتنی دیر آپ کیونکہ اللہ سے الگ ہو گئے، کیونکہ جب شہوت غالب ہوتی تو سب کچھ آدمی بھول جاتا ہے، تو جو اتنی دیر بھولے رہے اس کے جبران کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ غسل کریے، جائے نہائیے، دھوئیے، پاک صاف ہوئیے، تازہ ہوئیے۔ یہ جو ایک فلسفہ میں سے بہت سارے فلسفے ہوں گے اس کے، لیکن ایک چیز یہاں پہ بھی بتائی گئی کہ اتنی دیر جو آپ اللہ سے دور رہے اس کی وجہ سے یہ غسل واجب کیا گیا۔ صلوات علی محمد علیہ۔ بس آخری بات آپ یوں سمجھ لیجئے کہ دل یہ اللہ کے لیے، یہ دل کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، ہم آپ کو ہلکی سی مثال دے دیں، اس کو کسی کے ہاتھ نہیں بیچنا چاہیے سوائے اللہ کے۔ کبھی کبھی ہم لوگ اپنے گھر میں دیکھتے آزماتے ہیں کہ کبھی بازار سے کوئی چیز لے کے آئے، گھر میں داخل ہوئے، ہاتھ میں لیے، اب سب چھینا چھپٹی کر رہے ہیں، بھائی، بچے، بہن، یہ وہ، ہم کہاں لے کے آئے، کیا چیز ہے، ذرا دکھائی تو، ذرا دکھائی تو، لیکن ہم لائے کس کے لیے؟ یہ چھیننے نہیں دیا، یہ چھیننے نہیں دیا، بہن مانگی نہیں دیا، بھائی مانگا نہیں دیا، آخر بچتے بچاتے چھین رہے لوگ، لگے لپٹائے پکڑے کس کے، کس کو جا کے دیا؟ اماں کو دیا۔ یہ چیز جو لے کے آئے نہیں، اماں کے ہاتھ میں دیا لے جا کے، سب خریدار ہیں اس کے، کیا ہے؟ سب خریدار، سب چھین رہے ہیں۔ ایسے دل کی بھی کنڈیشن، جب آپ آئے ہیں دنیا میں تو اس کا خریدار ہر آدمی ہے، ہمیں دے دو، 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 لیکن اس کو کس کے دینا ہے؟ اللہ کے ہاتھ دینا ہے۔ اس کو کس کے ہاتھ بیچنا ہے؟ اللہ کے ہاتھ بیچنا۔ ابھی دیکھیں آپ ہلکی سی مثال خامنہئی صاحب کے لیے لے لیے، اس کا خامنہئی صاحب خریدار بہت تھا، امریکہ بھی تھا، اسرائیل تھا، فلاں تھا، فلاں تھا، فلاں تھا، فلاں تھا، بچتے بچاتے کس کے ہاتھ بیچا؟ یہ اللہ کے تو لے لیا۔ شہادت کیا ہوئی؟ یہ سب چھین رہے تھے ان کو، اس دل کو سب چھین رہے تھے، بیٹے، بچے، عوام، قوم، سب چاہتے ہم کو دے دی، ہم کو دے دی، ہم کو دے دی، لیکن بچا کے کس کے لیا؟ یہاں تک کہ حملہ کر کے بھی چھیننا چاہتے تھے امریکہ، چلاؤ چھین لے، لیکن کہا کہ نہیں، لے اللہ کے تو لے جا۔ شہادت کیا ہوئی؟ یعنی اس کو نکال کے اللہ کے حوالے کر دیا کا سکون، اب اطمینان، اب چاہے جو ہو۔ یہ اصل زندگی انسان کی یہی ہے، اگر اس کو پرکھ لے آدمی۔ اور یہاں سے وہی فلسفہ آپ پتہ کر لیجئے، امیر المومنین نے کیوں کچھ تو برب الکعبہ کہا؟ علی کے خریدار بہت سارے تھے، لیکن اللہ نے سودا کس کے لیے کیا؟ اللہ کے حوالے کر دی، یہ دل تیرے حوالے، کسی کے حال میں۔ تو اگر انسان بچا لے جائے، اور جتنا بچا لے جائے اتنا اچھا ہے، جتنا بچا لے جائے اتنا اچھا، لیکن بچا نہیں پاتا، بڑی مشکل کام ہے یہ۔ اللہ کے ولی، اللہ والے ہی جو اس کو بچا سکتے ہیں، اور دعا کرنی چاہیے پروردگار۔ اس لیے حدیث میں بھی ہم نے بتایا اس کو کسی مولا کی حدیث تھی نا، اس کو کسی کے ہاتھ مت بیچے، جنت سے کم قیمت میں مت بیچیے، اس کا نہیں، ہلکا سودا جنت ہے، ہلکا پہلا سودا، حضرت آخری سودا ہمارا جنت نہیں، یہ سب سے کم قیمت اس کی کیا ہے؟ جنت کی قیمت اور زیادہ ہے۔ بہت ساری چیزیں سے اللہ کی مرضی ہے، خود اللہ ہے، لیکن آپ نے کم سے کم اب جنت کی قیمت کو تو بیچ ہی دیجیے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔